جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم، ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم، ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم، کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں، کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، یاد نبی میں کھونا خوف خدا سے رونا، یاد نبی میں کھونا خوف خدا سے رونا، یاد نبی میں کھونا خوف خدا سے رونا، عطار نے سکھایا مدنی مذاکرے میں، عطار نے سکھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، عطار نے دکھایا مدنی مذاکرے میں، عطار نے دکھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، تفہیم کا بناؤ الفاظ کا چناؤ، تفہیم کا بناؤ الفاظ کا چناؤ، تفہیم کا بناؤ الفاظ کا چناؤ، کیا حسن ہے سمایا مدنی مذاکرے میں، کیا حسن ہے سمایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آہلوہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم اختم لنا بخیر اللہم ادخلنا الجنة الفردوس اللہم ادخلنا الجنة الفردوس اللہم ادخلنا الجنة الفردوس اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 1444 سے ہجری کے رمضان المبارک کا آج 23واں روزہ، عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہے عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ کراچی میں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ مجھے بھول ہونے کی صورت میں بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن شریف میں جو 14 سجدے ہوتے ہیں تو اپن ختم قرآن کرنے کے بعد وہ 14 سجدے ایک ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہتر یہی ہے کہ اگر اسی وقت کر لیا جائے سجدہ تو وضو شرط ہے اس میں، اور اگر 14 اکٹھے کرتے ہیں تب بھی درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے پہلے سجدے کے بعد جلسہ کیا، یعنی جلسے کے لیے بیٹھا وہ، تو بھولے سے اتحیات پڑھنا شروع کر دی اور پھر یاد آیا اب دوسرا سجدہ بھی کرنا تھا، دوسرا سجدہ کیا، تو اب یہ جو یہاں پر سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد اتحیات تو شروع کر دی، کتنی پڑھی تھی، ایک لفظ پڑھا یا زیادہ پڑھی، ان سبحان اللہ کی قدر غالباً وقفہ ہو جائے گا، تاخیر
ہے نا. تو اب یہ کہ سجدہ تو کر لیا ہو تو اچھا کیا کہ سجدہ تو فرض تھا. تو اب یہ کہ اس تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا. سجدہ سہو کر دیں گے نماز درست ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے کہ یہ جو سنتیں ہوتی ہیں سنت رکعت، اس میں ہم ایک سے زیادہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ؟ پڑھ سکتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچے عصر سے لے کر مغرب تک روزے رکھ سکتے ہیں؟ عصر سے لے کر مغرب تک ویسے روزہ ہوتا نہیں ہے. بعض بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن یہ وہ روزہ نہیں ہے شرعی روزہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد سامر رضا تاری راولپنڈی چکلالہ اسکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کسی اسلامی بہن کا اعتکاف کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا ڈاکٹر کو گھر بلانا پڑے گا یا اسلامی بہن کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرمائیے. اگر گھر بلا کر ڈاکٹر سے علاج ممکن ہے تب تو گھر بلا کر ہی کر لیا جائے، اعتکاف کی جگہ سے وہ باہر نہ نکلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا جنت موجود ہے؟ بے شک موجود ہے. کیا دنیا میں جنت کو دیکھ سکتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ظاہری آنکھوں سے جنت کے دیدار کیا. اوروں کے لیے یعنی مسئلہ بحر شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جنت کو دنیا میں فرما دیا کہ نہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی، حدیث پاک میں نہ کان سن سکتا ہے، نہ دل پہ اس کے خیال گزرا. لیکن وہیں حاشیے میں لکھا کہ جن کا استثناء کیا گیا بالخصوص صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. چھوٹے بچے فوت ہو جائیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نابالغ بچے جنت میں جائیں گے. اب اس میں مختلف اقوال ہیں، کافی بحث ہے اس میں. جنت کا جو انکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا. گناہ گار بھی کیا جنت میں جائیں گے؟ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، اللہ پاک چاہے تو اپنی رحمت سے اسے بے حساب جنت میں داخل کر دے، اور جس پر اگر عذاب بھی ہوا جہنم کا تو وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا. مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخلہ ملتا ہے یا یہ قیامت کے بعد ہوگا؟ قیامت کے حساب کتاب جو ہوتا ہے نا، قیامت کے دن داخلہ ہوگا جنت میں. کیا جنت میں نیند ہے؟ اب وہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھلنا، بچھونا بچھنا، وہ اس کی الگ روایت. لیکن خود جنت میں باقاعدہ داخلہ اور وہ قیام جنت کا، یہ تو قیامت. سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. کیا جنت میں نیند ہوگی؟ نہیں. جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ دل پر کسی کا خطرہ ہے، نہ خیال بھی گزرا. جب دیکھیں گے تب بتائیں گے انشاءاللہ. آقا کے پیچھے پیچھے جا کر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کیسے جائیں گے جنت میں؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. نعرے رسالت،
نعرے رسالت، نعرے رسالت. کیا جنت میں اولاد بھی ہوگی؟ جی ہاں، لیکن کوئی درد ذہن وغیرہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا، اور آپریشن، یہ کچھ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. سب معاملہ پرسکون ہوگا. کیا جنت میں دن رات بھی ہوں گے؟ صرف وہ ہر وقت صبح صادق، ہر وقت صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، نہ سردی نہ گرمی، سب معتدل اور پربہار. اندھیرا نہیں آئے گا رات کا، نہ سورج کی تپش اور گرمی سے کوئی تکلیف کی صورت میں بنے گی. کیا جنت میں سب کی فیملیز ایک ساتھ رہیں گی؟ جنت میں یہ کہ میاں بیوی اگر دونوں جنت میں گئے تو دونوں ساتھ رہیں گے. اچھا، اب جن سے وہ ملنا چاہیں گے اپنے خاندان والوں سے، بھائی بہن بچوں، تو جنت میں اصل دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے، اور جو وہ خواہش کریں گے وہ عطا کیا جائے گا. قرآن پاک میں یوں ہے سورہ طور میں کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی وہ بھی ایمان لے کر آئے، تو ہم ان لوگوں کو، یعنی ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے جنت کے اندر، اور ان کے عمل میں سے ہم کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو نیچے لے آئیں، بلکہ نیچے والے کو اوپر والے کے ساتھ ملا دیں گے. تو یوں ملا کر وہاں پر جو اولاد ہوگی اسے رکھا جائے گا. کچھ جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو بتائیں. جنت کی نعمتوں کو تو وہی کہ جو حدیثوں میں مثالیں دی گئی، بس وہ ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی. حقیقت میں تو وہی کہ جب جنت میں جائیں گے تبھی پتہ چلے گا. جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، سب سے بڑی نعمت وہ ہے اللہ پاک کا دیدار. اور وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ ہم سب، یعنی کہ بھلے کروڑوں آدمی ہوں اور 14ویں کا چاند چمک رہا ہو تو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سب دیکھ سکتے ہیں. کیسا بھیڑ ہے تو کم کو نظر آئے گا، سب کو نظر آئے گا. تو اللہ کا دیدار جب ہوگا تو یہ سب بآسانی دیدار کریں گے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. باقی جو کھانا چاہیں، پینا چاہیں، جس کی خواہش ہو، پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور یہ چاہ کہ یہ ڈش کھانی ہے، پرندہ بھنا ہوا تیار ہے. اگر پرندے کا سالن چاہیے تو وہ حاضر ہے، باربیکیو اس کا چاہیے تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا. جو چاہیں گے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے دل میں جو بھی آئے گا کھانے پینے کا سب ملتا رہے گا. اگر کسی کا لباس دیکھ کر یوں ہوگا کہ اس کا لباس مجھ سے بہتر لگ رہا ہے تو آپ کا لباس ویسا ہی ہو چکا ہوگا. دیکھیں گے تو نہ وہاں حسرت ہے، نہ غم ہے، نہ صدمہ ہے، نہ کوئی مطلب ایک دوسرے کی جیلسی ہے، نہ مطلب خار بازی ہے، نہ بغض و عداوت، دشمنی، گلہ غیبت. وہاں کچھ بھی، سب امن، چین، سکون، لطف ہی لطف ہے. نہ بیماری ہے، نہ مرض ہے، نہ پیٹ میں درد، نہ کمر میں درد، کچھ بھی اس طرح کی تکلیفیں نہیں ہیں. جنت جنت ہے. آقا کے صدقے میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کرے کہ ہماری ان باتوں کی لاج رہ جائے. اور دعوت اسلامی کو چھوڑ کے نہیں جانا انشاءاللہ. سنتوں پر عمل کر کر کے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی، الفت رسول کی، چاہت رسول کی، انشاءاللہ عز و جل. رحمت رسول کی تو شفاعت رسول، رحمت رسول کی، شفاعت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. صلو علی الحبیب.
کیا گناہگار بھی اپنے بارے میں یہ امید رکھے کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ مایوسی تو نہ ہو، لیکن گناہ سے بچے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کچھ نہ کچھ گناہگار جہنم میں بھی جائیں گے، اور یہ بھی فائنل ہے کہ جائیں گے کچھ نہ کچھ، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھی نہیں جائے گا. تو یوں پھر ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، جسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد بڑا اس میں آئیڈیل ہے کہ اگر اللہ امید کا یہ عالم ہے کہ اگر اللہ پاک ساری مخلوق میں صرف ایک کو جنت میں داخل کرے تو میں امید کروں گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا، اور اگر صرف ایک کو جہنم میں داخل کرے تو میں پھر بھی مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں. تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے، خوش فہمی میں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے، ایمان کو درست رکھنا ہے، صحبت کو درست رکھنا ہے، اور نیکیاں کرتے رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چھوٹے گناہ پر پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. تو خوف و رجا دونوں ہونا چاہیے، خوف رجا مانے امید، خوف و امید یہ دونوں ہونا چاہیے. بلب کب روشن ہوگا؟ جب گرم اور ٹھنڈی تار دونوں ہوتی ہے نا، تب بلب روشن ہوتا ہے. ایک مسلمان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میری عمر 20 سال ہے اور میری داڑھی شریف نہیں آ رہی، تو آپ سے عرض ہے کہ کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیں جس سے داڑھی شریف جلدی آ جائے. جن کے آ جاتی ہے وہ رکھتے نہیں ہیں، جن کے آئی نہیں ہے وہ انتظار کر رہے ہیں نا. خوب تقسیم ہے، یہ بھی اپنا اپنا نصیب ہے. ایک ہمارے رکن شورا ہیں حاجی اختر علی، ان کی نہیں آتی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بھیڑی کا دودھ، بھیڑ کا دودھ لگاتے تھے، وہ سارے مل کے سو جاتے تھے، کبھی شاید بکری کا بھی لگا لیتے تھے، تو وہ یوں ان کی داڑھی آ گئی. بڑی گھنی داڑھی ہے، اب تو خیر بڑے ہو گئے بال بچے ہونے. اللہ نے جس طرح کا بنایا اسی پر اکتفا کرے، وہ داڑھی بھی آ جائے گی. اللہ کرے کہ آ جائے تو رکھنے کی بھی توفیق ملے. یہ کہ اللہ نہ کرے آ گئی اور پھر ذہن بدل گیا تو کیا کریں گے؟ تو اپنے وقت پر اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری نئی شادی ہوئی ہے، 1 ماہ ہوا ہے، تو دوست وغیرہ اور گھر والے بھی اب یہی کہتے ہیں کہ اب دیکھنا تیرے ساتھ کیا ہوتا، اب وہ آ گئی ہے نا گھر والی، تو اب تو بچے گا نہیں، تجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لوگ بھی باتیں ایسے کرتے، اس والے سے کیا ذہن رکھنا چاہیے، یہ ارشاد فرما دیں. اچھا، اب آپ نے مدنی چینل پر آپ کا سوال تو چل ہی آئی ہے، اب پتہ نہیں آپ کے دوست کیا کہیں گے آپ کو. اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیے، اور آپ اگر شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق چلتے رہیں گے، شریعت نے جو حقوق آپ پر لازم کیے، واجب کیے، کمپلسری کیے، وہ ادا کرتے رہیں گے، نرمی آپ کے مزاج میں رہے گی، حسن اخلاق آپ کے پاس رہے گا، تو انشاءاللہ گھر آپ کا جنت بنا رہے گا. اب یہ کہ یہ بیچارے جو دوست ہوتے ہیں نا، ان کا بھی کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے، سب انہیں خواہ خواہ کنفیوز کرتے رہتے ہیں. اور اب دنیا گھر نہیں چلا رہی کیا شادی کے بعد؟ کیا ہوا؟ یہ ہم لوگوں نے بھی تو شادی کی، بچے بھی ہو گئے، میں تو پر نانا بن گیا. حالانکہ بہت کم لوگ پڑھ نانا پڑھ دادا بنتے، اللہ کی رحمت سے ہوا، گھر چل رہا ہے، کبھی روٹ بند بھی نہیں ہوئی اللہ کی رحمت سے. تو یہ کہ سب نا اپنی آدمی کوشش کرے، اپنا اخلاق درست رکھے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوتا رہے گا. تو شادیاں لوگ کری نہیں، اتنی مخلوق جو پیدا ہوئی بغیر شادیوں کی تھوڑی پیدا ہوئی. تو دنیا کے گھر چل رہے ہیں تو آپ کا کیوں نہیں چلے گا؟ ایسے تو دوستی ہی
خراب ہوتی ہے کہ جو مطلب ہے نا اوپر رہ کر گھر کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، خراب کر رہے ہوتے ہیں، آدمی کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں. ویسے جنرلی تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، شادی کی مبارکباد، یعنی کہ اللہ اس میں برکت دے، آپ کو دعائیں دیتے ہیں، نہ کہ مطلب یہ کوسنے دیتے ہیں اور اس طرح وہ دل توڑتے ہیں اور ڈراتے ہیں. یہ مذاق مسخری کے ماحول میں اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور شاید ان میں وہ بھی ہوں گے جو خود شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ خیر ہے. دل بڑا رکھیں، ہمت رکھیں، اور ان دوستوں کو بھی میرا کلپ سنا دیں کہ یہ ایسا کہہ کر آپ ثواب کا کام نہیں کر رہے. اللہ اللہ کریں، ایک کام کریں. اتنی یہ فالتو باتیں کرنے کے بجائے ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. بلکہ فالتو بھی نہیں ہے تو مطلب بعض صورتوں میں گناہ بری ہوتی ہے کہ آدمی کو خوفزدہ کرنا بلا وجہ تو گناہ ہے نا، ایک کام تو نہیں ہے. یہ برانگیختہ بھی ابھارتے بھی ہیں. اگر ایسی باتیں مرد سے کرو تو پھر وہ گھر جب جاتا ہے نا تو اس کے ذہن میں وہ باتیں ہوتی ہیں، پھر وہ اپنا رویہ اور اپنا انداز ایسا رکھتا ہے کہ جیسے کہ پھر وہ مطلب اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی نرمی دکھاؤں گا، تھوڑا سا مسکراؤں گا، تھوڑا سا یوں پیار محبت والا سلوک کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ یہ مطلب کہ سر پہ چڑھ جائے، پھر میرا گھر چلانا مشکل ہو جائے. تو ایسی باتیں سن کے پھر آدمی آؤٹ آف وے جا کر گھر چلانے کی کوشش کرتا ہے. یا اسی طرح کی باتیں اگر کوئی اس دلہن کو یا لڑکی کو سمجھائے تو وہ بھی بولتے قابو میں رکھنا، قبضے میں رکھنا، ڈھیل نہیں دینا ورنہ ادھر ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا. تو وہ قابو کرنے جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. تو شادی کیے تو اعتماد و محبت کے ساتھ گھر چلائیں. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے ہیں نا تو حشاش بشاش گھر میں داخل ہوتے ہیں، خوشگوار موڈ کے ساتھ، خوشگوار ماحول کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. اب یہ ہم لوگ کا حال ہی دوسرا ہے. مطلب باہر سب کے سامنے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، مسکرا کر مل رہے ہیں، اور گھر میں گئے تو موڈ آف ہے، سوبڑا چڑھا ہوا ہے، اور مطلب وہ بیچاری آئی بھی مسکراتی ہوئی تو اس کی ناک کٹ گئی، ہم نے رپلائی میں مسکراہٹ ہی نہیں دی اس کو. اور تو اب یہ کیسے پھر گھر خراب اس طرح تو ہوتے ہیں. اچھا موڈ رکھے، خوشگوار ماحول رکھے گھر کا. اگر کوئی ویسی 19-20 ہوتی بھی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ آپ کے منع نے بہت تنگ کیا ہوتا ہے، بچے نے تنگ کیا ہوتا ہے، تو آ کر شکایت لے کر بھی کھڑی ہوتی ہے کہ تیرے باپ کو بتاؤں گی، اور وہ آئے گی اور آپ کو کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ جلی کٹی بھی ہوگی، بکھری بھی ہے نا، اس کو ستایا بہت ہے. تو پھر آپ تھوڑا مسکرا کر اس کو برداشت کر کے اور مسکرا کر ڈیل کریں. ایسا نہیں کہ پھر آپ بھی غصے میں آ گئے تو اس کی باتوں میں اگر بچے کو ٹھوک بھی نہیں دینا ہے. یعنی مطلب سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، اور اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا ہے. اس طرح انشاءاللہ پیار محبت سے اور عقل کے ساتھ سوچ سمجھ کے چلائیں گے تو گھر چلتے ہیں. دنیا کے چل رہے ہیں، آپ کا کیوں نہیں چلے گا گھر؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو سال ہو جائے یا 2 سال ہو جائیں، جتنے بھی سال ہو جائیں، کیا اس کے کپڑے کسی کو دیے جاتے ہیں یا اس کے نام کے کپڑے نیا والا سوٹ کسی کو دیا جاتا ہے؟ یہاں 2 صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ میت کے اپنے کپڑے وہ تو ظاہر کے وارثوں کا حق ہے، جو بھی اس کے ورثہ ہیں یہ ان میں تقسیم ہوں گے. اور اس کے نام کے کپڑے یعنی اس کے ایصال ثواب کے لیے کپڑے تو یہ میت کے مال میں سے نہیں دیے جائیں گے. اگر باپ فوت ہو گیا تو بیٹا چاہے تو دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتی ہے اپنے مال میں سے، دوست احباب دے سکتے ہیں. تو یوں ایصال ثواب تو ہر سال دینا بھی ضروری نہیں ہے، ہر روز بھی دے سکتے ہیں. کپڑے ہی دینا ضروری نہیں ہے، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کھانا بھی ضروری نہیں ہے، پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، برتن بھی دیے جا سکتے ہیں، دعا بھی دی جا سکتی ہے، مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے. تو یوں مطلب ایصال ثواب کا تو میدان بہت وسیع ہے. مال جو ہے وہ میت نے جو بھی چھوڑا تو وہ جیسے کفن میں یعنی کہ کفن دفن میں تو اس کے پیسوں سے وہ خرچ ہوتا ہے، یا اگر قرضہ میت پر تھا تو اس کے مال میں سے وہ ادا کر دیا جائے. تو جو واجبات ہیں وہ تو ادا کیے جائیں گے میت کے مال میں سے. تو ایصال ثواب جو ہے وہ میت کے مال میں سے نہیں ہوتا. ہاں اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ سارے ورثہ بالغ ہوں، اب یہ سب اتفاق رائے سے اس کے مال میں سے ایصال ثواب کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ایک بھی نابالغ ہے تو اب وہ نابالغ اجازت دے تب بھی اس کی اجازت ویلڈ نہیں ہوگی،
اس کے حصے کا مال الگ رکھنا ہوگا، یا جو نہ چاہے اس میں سے ایصال ثواب کے لیے خرچہ کرنا، تو اس وارث اگرچہ بالغ ہے تو اس کا بھی حصہ الگ کرنا ہوگا، اس میں سے بھی ایصال ثواب یہ نہیں کر سکتے کہ بڑا بھائی سب مطلب کر دے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، میت کے کپڑے تو وہ دے دیتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، دیکھتے نہیں اب بچہ بالغ ہے نابالغ ہے، بچی نابالغ ہے، سب کی اجازت ہے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بڑا جو ہوتا ہے نا بس وہ اپنے کوئی بولتا بھی نہیں، اور یہ سب چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بھی میت مال چھوڑتا ہے نا، اس کی اگر اس نے سوئی چھوڑی، کینچی چھوڑی، قلم چھوڑی، کوئی پیڈ چھوڑا، فون چھوڑا، گھڑی چھوڑی، انگوٹھی چھوڑی، یہ سب پیسے چھوڑ سب وارثوں میں اب تقسیم ہوں گے۔ یہ نہیں کہ نشانی کے لیے اس نے گھڑی کھینچ لی تو اس نے انگوٹھی چڑھا لی، تو اس نے مطلب قلم ڈال لیا کہ میرے ابو کی نشانی ہے، تو موبائل فون تو میں لوں گا، میں نے زیادہ خدمت کی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں، خدمت کم کی زیادہ کی بالکل نہیں کی۔ وارثوں میں پورا پورا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا وہ دینا آئے گا۔ کوئی اس میں تھوڑی بھی خیانت کرے گا گناہ گار ہوگا۔ اس کی ایک آسان صورت یہ بھی ہے کہ کوئی ایک دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے حساب میں رکھ کے دے دے۔ جی، جس طریقے سے اس کو 2 لاکھ روپے ملنے تھے تو اب اس نے کپڑے دے دیے، اس کی مالیت اس وقت جو ہے 10,000 روپے ہے، تو وہ اپنے حساب میں رکھ کے پھر اس کو دے سکتا ہے۔ اپنے طور پر وہ بھلے دے، بے شک دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا معتکف اذان دے سکتا ہے یا اسپیکر پہ بیان کر سکتا ہے؟ جی ہاں، معتکف اذان بھی دے سکتا ہے، اسپیکر پر بیان بھی کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ مسجد سے باہر راستہ ہو، وہی مسئلہ پچھلے چلا تھا، مؤذن جا سکتا ہے، جو فکس مؤذن ہے وہ تو مسجد کے باہر سے راستہ ہو اگر اذان دینے کے لیے، جیسے پہلے منارے پہ اذان دیتے تھے، اب تو ساؤنڈ کیبن وغیرہ بنتے ہیں، ساؤنڈ روم بنتے ہیں، تو اس کا بھی بالفرض راستہ باہر سے ہو تو مؤذن جا سکتا ہے، چاہے وہ معتکف ہو۔ اور دوسرا معتکف باہر سے نہیں جا سکے گا۔ معتکف دوسرا جو باہر سے نہیں جا سکتا، اگر مسجد کے اندر ہی سے راستہ ہے تو وہ اذان ساؤنڈ روم جو مسجد سے فنائے مسجد کہلاتا ہے، ضروریات مسجد کے لیے وہ ہوتا ہے، تو اس میں معتکف عام معتکف بھی اذان کے لیے یا ویسے ہی اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اور مائک پر بیان بھی معتکف کر سکتا ہے، ورنہ امام صاحب تو کیسے وہ کریں گے اتقاء، ان کو تو خطبہ تو کم از کم مائک پہ دینا پڑتا ہے، آج کل لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ میں اس وقت مائک پر بھی بول رہا ہوں اور میں تو ساری دنیا میں آواز آلات کے ذریعے پہنچا رہا ہوں، یہ سمجھ لیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ لیکن یہ ڈکلیئر نہیں ہے نا کہ میں معتکف ہوں یا نہیں ہوں، جب تک میں خود نہ کہوں کہ میں معتکف ہوں۔ کیوں کہوں؟ یہ کہہ کر کہہ دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ ان معتکفین کے صدقے میرا بھی اعتکاف قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جب جماعی آتی ہے تو سنا ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اگر ہاتھ نہیں رکھتے تو شیطان تھوک دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں تو شیطان بند ہوتا ہے، تو کیا اب بھی شیطان منہ میں اگر ہاتھ وغیرہ نہیں رکھتے اور جماعی کو نہیں روکتے تو شیطان تھوک دے گا؟ شیطان شیاطین قید میں ہے، سرکش جنات کو شیاطین کہتے ہیں۔ اصل وہ شیطان جو ہے نا وہ ہے ہی جن، فرشتہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، فرشتہ نہیں ہے بلکہ شیطان جن ہے۔ تو سرکش جو یعنی باغی قسم کے شرارتی شریر جن جو یہ قید کر لیے جاتے ہیں۔ اب وہ جمائی جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے، تو جب بھی کوئی بچہ پیدا اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جس کو ہمزاد بولتے ہیں۔
تو وہ شیطان اس کے قید ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ قید نہیں ہوتا، وہ موجود رہتا ہے، گناہ بھی کروا رہا ہوتا ہے، بہت کچھ کروا رہا ہوتا ہے. صرف ایک ہی شیطان جو ہے نا جو پیدا ہوتے ہیں ساتھ، وہ مسلمان ہوا ہے، اور وہ بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا، اب وہ مجھے اچھے ہی مشورے دیتا ہے. باقی اور کوئی بھی ہمزاد مسلمان نہیں، وہ سب کے سب یہ غیر مسلم ہیں، اور یہ وسوسے ڈالتے ہیں، بہکاتے رہتے ہیں انسان کو. اور نفس بھی بہکاتا رہتا ہے، نفس امارہ جو ہے برائی پر ابھارنے والا نفس جو ہے اس کو نفس امارہ بولتے ہیں. تو یوں ایک وہ اپنے ساتھ ایک شیطان تو ہے. یہ کہ جب جمائی آتی ہے تو اس وقت منہ میں شیطان چلا جاتا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ جمائی روکنے کا ایک طریقہ ہے. اچھا اب جمائی میں ہاں ہاں کر کے وہ آوازیں نکالتے ہیں نا، یہ شیطان دیکھ کر قہقہ مار کے ہنستا ہے، اور یہ جو جھاگ اڑتی ہے نا یہ شیطان کا تھوک ہے، یہ لکھا ہوا ہے. ارے واہ، وہ میں حدیث پاک ذہن سے نکل گئی تھی. صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ جب کسی کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے. اللہ، میرے توجہ ہی نہیں تھی. جمائی شیطان کی طرف سے ہے. جس کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے، نے روکے، دور کرے، کیونکہ جب جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسل اور غفلت کی دلیل ہے. یہ جمائی جو ہے ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب وہ ہاں کہتا ہے شیطان ہنستا ہے. وہ جو تھوک اڑتا ہے، اچھا وہ شاید پڑھا گئی. چلو تو جو ابھی ہم روایتیں پڑھ کے سنائی وہ باقی رکھے، میں نے جو کہا اس کو ایڈٹ کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں وضو خانہ نہیں ہے، اور جہاں نل ہے وہاں پاک اور ناپاک کپڑے دھوئے جاتے ہیں، تو وہاں چھینٹے وضو کی دوران پھریں تو پاک ہیں. گھر میں نل یعنی کپڑے جو ہیں وہ پاک ناپاک ایک ہی جگہ دھلتے ہیں، تو اب وضو خانہ الگ سے تو نہیں ہے، اسی جگہ وضو کرتے ہیں تو وہ چھینٹیں ہمارے کپڑوں پر بھی آ رہی ہوتی ہیں اس جگہ کی، تو کیا ہم کر سکتے ہیں اس طرح؟ اب یقینی معلوم ہو کہ یہ جو ناپاک کپڑے ان پاک کپڑوں میں کسی بالٹی میں ہیں، اور اب یہ پانی ناپاک ہو چکا، اب اسی پانی کے چھینٹے اڑیں گے، اب تو ظاہر ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، اس کے چھینٹے بھی ناپاک ہیں. ایسی یقینی صورت ہے. ورنہ وہ سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے بالٹی اور آپ وضو کر رہے ہیں، اور یہ پانی جو بکھرا ہوا اس کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے. جب تک یقینی معلوم نہ ہو اس کو پاک کہا جائے گا. تو اب اس پاک پانی کے چھینٹے اڑیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کپڑے پاک ہی رہیں گے. یا اس میں یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی یعنی کہ تسلی کے لیے تھوڑا سا پانی بہا کر اس کو بالٹی دور کر کے اس کو اگر مطلب ہے کوئی سا تو پھر اس کو بہا دیں پانی، اب ناپاک تھا تو پاک ہو جائے گا. جگہ اگر خود بخود خشک ہو گئی، ہوا سے خشک ہو گئی، دھوپ سے خشک ہو گئی، یا پونچھ لیا، اب یہ کہ جب سوکھ جائے گی اس زمین اور اس پہ کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے تو اب یہ پاک ہو گئی. یوں بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. زکوٰۃ ایڈوانس میں، یعنی کہ پورا سال اب جو نیا سال شروع ہوگا اگلے ماہ رمضان میں نے حساب کرنا ہے، ہر مہینے میں 5,000 10,000 20,000 یعنی کہ ایسے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں اور ماہ رمضان میں جا کے حساب کر لوں، ایسے ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے، ادا ہو جائے گی، لیکن آخر سرے پہ جب حساب کریں گے نا تو جتنی باقی ہوگی وہ سب پھر فوری دینی ہوگی. اب اس میں یہ کہ عوام میں یہی مشہور ہے
کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا نا، جس تاریخ کو، چاہے وہ رمضان شریف کا ہو، محرم کا مہینہ ہو، رجب شریف کا مہینہ ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، تو اس کی جس تاریخ کو دن کے بجے یا جتنے رات کے بجے جتنے بجے ہوں گے، مثلاً یہ کہ سمجھو کہ محرم شریف کی 10 تاریخ ہے اور محرم شریف کی 10 تاریخ کو صبح کے 10:10 پر صاحب نصاب ہوئے، تو یہ اب اس کا سال شروع ہوا، اور آئندہ سال شرائط موجود رہنے کی صورت میں شرائط اس کے پائے جائیں تو اگلے سال 10 محرم کے صبح 10 بجے 10 محرم کے صبح کے 10:10 پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اچھا، اب اس نے ایڈوانس میں دی تو ٹھیک ہے، ایڈوانس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حساب رکھے اس کا، زیادہ جائے کم نہ جائے. اور جب وہ ٹائم آ گیا جس پر زکوٰۃ فرض تھی، اب فرض تو اب ہوئی، اب جتنے بھی باقی ہیں زکوٰۃ کے اب فوراً دینے، اب تاخیر نہیں ہو سکتی بلا عذر. کہ تاخیر کرے گا بلا عذر بغیر صحیح مجبوری کے تو گناہ گار ہوگا. اس لیے ایڈوانس میں دینا بہت مفید ہے، اچھا ہے. رمضان شریف میں بھی اگر دیتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس تاریخ کو فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، یہ ذہن میں رکھنا. تو ایڈوانس میں رمضان شریف میں دے دیا کریں، مدینہ. ایڈوانس میں دینے میں ایک فائدہ حضور یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بڑی زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے کہ 2 کروڑ ہے، 3 کروڑ ہے، تو یہ پھر جب سال پورا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ اتنا کیش نہیں ہے، چیز نہیں بک رہی، کیا کریں. جب گولڈ ان کو بیچنا نہیں ہوتا، حالانکہ گولڈ تو بک ہی جاتا ہے، جو بھی کرنٹ ریٹ ہوتا ہے گولڈ بک جاتا ہے. اور جنرلی ہمارے پاس جتنا گولڈ رکھا ہوتا ہے اس سے مہنگا ہی بک رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیچ کے بھی کیش نہیں کیا جاتا. تو ایڈوانس میں زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو، جیسے کہ آپ کی 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی زکوٰۃ ہے، تو آپ دے رہے تو ہو سکتا ہے بعض اوقات جب سال پورا ہونے والا ہو تو چند 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ رہ جائے گی، تو پھر اس کا دینا اس کے مقابلے میں قدر آسان ہو جاتا ہے اور کیش مل جاتا ہے اتنا ہمارے پاس. تو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے کیونکہ نفس پر بھی آسان ہوتا ہے. جی حضور، ابھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وہ کیش نہیں ہے، کیا کریں. تو اب وہ ایڈوانس وغیرہ دینے کے لیے کیش نہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن فرض ہونے کے بعد بھی کیش نہیں ہے اور وہ تاخیر کا حساب کر رہا ہے کہ اب تاخیر ہو رہی ہے، کیش نہیں ہے، مال بک نہیں رہا ہے، زمین بک نہیں رہی ہے، یہ نہیں بک رہا، وہ نہیں بک رہا، پیسے آ نہیں رہے، کہاں سے میں زکوٰۃ دوں. حضور ان کو کیا آپ ارشاد فرمائیں؟ ہاں، وہی ایڈوانس میں دیتے ہیں. اور ویسے نفس پر بھی 2 3 5 کروڑ جس پر زکوٰۃ ہوگی، ایک دم سے وہ کسی کو دینے کے لیے اس کو تھوڑا یوں شوق لگے گا، نفس ہے تنگ کرے گا. تو تھوڑے دینے پر اتنا مطلب بوجھ نفس پر نہ پڑے شاید. تاہم یہ کہ زکوٰۃ تو دینی ہے، پائی کی دینی ہے. یہاں نہیں دیتے کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے. آخرت میں اس کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. جتنے جو مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی نا، وہ پتھر بنا کر اس کے جیسے وہ آپ نے دیکھی ہوں گی لوہے کی چادریں یا اس طرح، اب وہ کیسے ہوں گے خدا جانے. تو وہ اس کی چادریں یا پتھر بنا کر وہ آگ میں تپائے جائیں گے اور ایک پر دوسرا نہیں رہے گا، سارے اس طرح. پھر مال باچھے اس سانپ کی صورت میں آئے گا، باچھے پکڑ کے وہ اس کو کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. بہت مطلب ہے کہ کڑی سزائیں قیامت کی. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. صرف 2.5% زکوٰۃ ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے. جس پر اس کی باقاعدہ نصاب ہے تو اس پر جو فرض ہوتی ہے تو وہ مطلب اونلی 2.5% ہے. ورنہ وہ ڈاکو لے جاتے ہیں تو وہ 2.5-5% کا خیال نہیں ہوتا. وہ بعض کو پورا صفایا کر دیتے ہیں. سیلاب آتا ہے سب کو بہا کر لے جاتا. آگ جلتی ہے تو دیکھتے ہی نہیں کہ یہ سونا ہے یا چاندی ہے یا خون پسینے کی کمائی ہے یا کیا ہے، سب کو مطلب وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے. یوں مطلب ہے کہ وہ 2.5% دیں گے تو یہ سب کو انشاءاللہ پروٹیکشن مل جائے گا، آپ کے مال کو بھی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمر حیات اتاری تانلیاں والا ساتھ گزاروں. یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حب جاہ سے کس طرح سے بچا جائے اور غم رمضان کس طرح سے حاصل ہو؟ برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں.
جزاک اللہ خیرہ. یہ جمائی کے تعلق سے وہ روایت، جو جمائی میں منہ کھول دیتا ہے شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اور وہ جو قہقہ کی آواز آتی ہے وہ شیطان کا قہقہ ہے کہ اس کا منہ بگڑا ہوا دیکھ کر ٹھٹھا لگاتا ہے، اور وہ جو رطوبت تھوک نکلتا ہے، تھوک نکلتی ہے، رطوبت نکلتی ہے، وہ شیطان کا تھوک ہے. اس کے روکنے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ جب آتی معلوم ہو تو دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محفوظ ہیں، فوراً رک جائے گی. بہار شدید کا یہ رد المحتار کا حوالہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، یہ بھی وہیں ایڈجسٹ کر دیجیے گا جہاں اس کا مسئلہ چلا تھا. حب جا یہ تو ہے بہت بڑی آفت، اور اس سے بچنا بڑا مشکل، وہ بھی اس دور میں. احتیاطاً ہر فرد کا نہیں کہا جائے گا، لیکن ایک اکثریت اس میں مبتلا نظر آتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم حب جہاں کے مریض ہیں. اور حدیث پاک میں کہ حب جاہو مال ایک مسلمان کے دین میں اتنا نقصان پہنچاتے ہیں جتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے ولف وہ بھی بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے. یوں یہ دین کو تباہ کرنے والا یہ مرض ہے حب جاہ. یعنی حب جاہو مال، جا مانے عزت، شہرت کی خواہش. حب جا مانے شہرت سے محبت، عزت سے محبت، واہ سے محبت، مال سے محبت. تو یہ تقریباً اس میں ابتلاء عام ہے اس وقت. تو ہر ایک کو شہرت کی خواہش تو ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، شہرت مجھے حاصل ہو، میری واہ ہو. یہ جنرل مطلب یہ چاہے وہ بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، عموماً یہ. اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں غلطی پر ہوں، یہ ہوتا ہے تو یہ خطرناک ہے. تو اب اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے حب جاہ مال سے محفوظ رکھے. دوسرا علاج یہ کہ اس کے بارے میں معلومات کرے کہ اس کی کیا کیا تباہ کاریاں ہیں. جب اس کی تباہ کاریاں معلوم ہوگی تو بچنے کا ذہن ملے گا. جیسے کہتے ہیں نا کہ بچہ زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھے. یہ میمنی میں کہاوت ہے کہ بچوں جیرو سپ جلی نے منہ میں رکھے. تو بچے کو پتہ نہیں کہ سانپ خطرناک ہوتا ہے، ہم کو چونکہ علم ہے کہ سانپ خطرناک ہوتا ہے، اس کو مطلب یعنی کہ ڈس لے گا تو جان بھی لے سکتا ہے تو بچتا ہے. تو اسی طرح حب جا کا جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ بچے کی مثل ہے کہ سانپ کو منہ میں رکھ لے گا یہ اور پھنس جائے گا. تو حب جا کی معلومات ہوگی تو وہ کچھ نہ کچھ اس کو مطلب اس کا احساس رہے گا کہ مجھے اس سے بچنا ہے، بچنا چاہیے. تو معلومات کرے. پھر یہ کہ جو جنہوں نے بڑی بڑی عزتوں کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو بڑے بڑے مطلب وہ منصب حاصل کیے، ان کا انجام کیا ہوا، ان کے انجام پر غور کرے. تو جب تک مطلب وہ منصب تھا، جو کچھ تھا، تب تک ان کی عزت تھی، شہرت تھی، جو کچھ تھا. لیکن جب وہ منصب لے لیا گیا یا وہ دنیا سے چلے گئے تو اب ان کا کیا حال ہے، قبر میں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا. یعنی کہ جن کو اللہ پاک نے عزت بخشی علم دین سے، عبادت و ریاضت سے، ولایت کا تاج پہنا کر، نعوذ باللہ میری مراد وہ عزت والے لوگ نہیں ہیں، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں. جنرلی مطلب جو دنیاوی اعتبار سے جو عزت اور جہاں اور واہ واہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور بڑے بڑے مطلب منصب پاتے ہیں، اور پھر جا کر آخر کار ان کا جو بھی انجام ہوتا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے کہیں کہیں تاریخی بنے ہوئے، لیکن کوئی وہاں عقیدت سے فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا. جو عوامی مطلب کہ جب کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور جن کو مطلب دنیا میں کوئی دنیاوی طور پر عزت شہرت کی پرواہ نہیں تھی، جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی اور عبادت کی، اس کو راضی کیا، آج بھی مزاروں میں، ان کے مزاروں پر وہ عقیدت سے جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں،
ईसाले सवाब करते हैं, इनके किस्से बयान करते हैं। उन बादशाहों के किस्से कौन बयान करता है? बड़े से बड़ा फनकार, बड़े से बड़ा गुलूकार भी अगर मर जाता है तो इनको ईसाले सवाब वाले कितने, इनकी याद में अगर कोई सजाते भी हैं महफिल तो क्या उनके गाने चलाते होंगे, इनके एक्टिंग चलाते होंगे, इसकी फिल्मों के कारनामे सुनाते होंगे। अब मतलब इसको ईसाले गुनाह का नाम तो खैर नहीं दिया जाएगा, लेकिन यानी ये क्या मतलब उसको क्या फायदा, उसने जो कुछ किया और गुनाह जारिया के जो मामला छोड़े वो तो फंस गया ना। इज्जत बहुत मिली दुनिया में, बड़ी भागदौड़ की इसने, वाह के लिए वाह भी हो गई, आखिरत तो दाव पे लगी ना। तो अल्लाह पाक बस अपनी रहमत की नजर रखे। तो इस तरह गौर करेंगे, मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह हुब्बे जहाँ से बचने का मौका मिलेगा। इन्हें अपनी इबादत जो है ये बंदा छुपाए, न कि मतलब बरसरे आम इसके ऐलानात करता फिरे, है ना। ये भी एक मतलब, अब इबादत के डिक्लेयर करने में शरन कोई हरज नहीं है, लेकिन खतरा है कि अगर लोगों ने इज्जत की तो मुसीबत में पड़ा, अच्छा लोगों ने इज्जत नहीं की तो भी मुसीबत में पड़ा। यार किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, लोग मेरे से मुतासिर ही नहीं हुए, मैं इतना मैंने ये किया, किसी ने वाह भी नहीं बोला, शाबाश भी नहीं दी, हौसला अफजाई भी नहीं की, गिफ्ट भी नहीं दी मुझे, मैंने इतना वो किया, तो ये सदमा अलग गले पड़ा। अच्छा, और अगर दिल में ये ख्वाहिश थी कि बताने से अपनी इबादत के लोगों के दिल में कुछ मेरा एहतराम पैदा होगा, रिस्पेक्ट पैदा होगी, तो ये रिया है जिसके लिए जहन्नम का अजाब है। ये बहुत खतरनाक मामला है। तो इसलिए मतलब जब तक मुमकिन हो, कुछ इबादतें तो जाहिर होती है, मौत के बेटे में एक दूसरे के साथ ये पता होता है, एक बात है, रोजा रख रहे हैं तो ये भी पता चल गया है, जब नमाजें पढ़ते हैं तो मस्जिद में आकर बाद जमाअती नमाजें पढ़नी है, तो ये तो चलो कुछ इबादतें तो ऐसी है कि जो मतलब सरेआम ही होती है। हज भी सरेआम होता है, लाखों के साथ होता है मैदान अरफात में, लेकिन कुछ इबादत ऐसी होती है जो आदमी छुप कर करता है कि अगर किसी को ना बताए तो पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पर कोई रात को उठ के तहज्जुद पढ़ता है, अब दुनिया सोई हुई, आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, अब गुदगुदी हो रही है, मैं किसी को बताऊं, अपने दोस्त को तो बता दूं कि मैं इतने दिन से तहज्जुद पढ़ रहा हूं, ये बताकर अपने आप को इससे डाला आजमाइश में। अच्छा, मैं इतने खत्म कुरान करता हूं, मैं इतने दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, मैं इतने नफल रोजे रखता हूं, मैं दलाल खैरात शरीफ इतने अरसे से पढ़ रहा हूं, ये सब बातें बताने में नीयत बनाना बड़ा मुश्किल होता है कि आदमी क्या अच्छी नीयत से बनाए। खतरात का जाल तो बिछा ही हुआ है चारों तरफ कि लोग वाह वाह करेंगे, शाबाश देंगे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, दुआ करना है ना अपने नाम के साथ। जैसे मैंने कहा कि मैं हाफिज सो एंड सो, जायज है, लेकिन अब दिल में गुदगुदी होती है कि ये क्यों बता रहा है। अब डॉक्टर अपना नाम बता रहा है, डॉक्टर फुला, ये उसका वो भले बताए, वो दीनी शोभा नहीं है उसका, ये हिफ्ज कर रहे हैं दीनी शोभा है, ये इबादत का शोभा है। तो इसको बताने से लोग डॉक्टर को ही नहीं बोलेंगे डॉक्टर साहब दो याद रखना, डॉक्टर साहब बच्चा बीमार है थोड़ा दम कर दो ना, ये डॉक्टर साहब को कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टर साहब को दवा लिख दो बोलेगा तो ये डॉक्टर को रिया की सूरत नहीं है इसमें, और दुनियावी कोई काम किया तो रिया होती भी नहीं है, रिया होती ही इबादत में। तो हाफिज, अच्छा हाफिज साहब माशाअल्लाह दुआ में याद रखना, हाफिज साहब को तो पगार मिल गया ना, अपना तनख्वाह मिल गई, उसकी मौज लग गई बोलने का, बोला तो वसूल होगी, आपने को हाफिज बोला तो। ये मैं एक खतरे की बात बता रहा हूँ, मैंने शुरू में कीजिएगा अपने आप को किसी ने हाफिज का तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन दिल में नीयत क्या ये तो सोचे, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं हाफिज हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं कारी हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं। किसी ने कहा कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन खतरा कितना बड़ा है कि फर्ज नमाज पांचों नमाज मैं पढ़ता हूं, लोग इतना मुतासिर नहीं होते। जहां उसने तहज्जुद का नाम लिया लोग मुतासिर हो जाओ, तहज्जुद गुजार, ओहो तहज्जुद गुजार, हालांकि नमाजी तहज्जुद गुजार से ज्यादा अफजल है। नमाज अल्लाह अगर कोई फर्ज नमाज तर्क करता है या जमात का वाजिब तर्क करता है, जमात से नमाज छोड़ देता है गफलत से अपनी, तो ये गुनाहगार हो रहा है। तहज्जुद नहीं पढ़ेगा गुनाहगार नहीं है,
لیکن لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے, لیکن بولنے والا خطرے میں پڑ جاتا ہے. میں اشراق چاش پڑھتا ہوں, میں اوابین پڑھتا ہوں. واٹ از دس؟ کیوں بتاتے ہیں لوگ؟ آپ بولیں گے نا میں فجر پڑھتا ہوں تو اتنا متاثر نہیں ہوں گے. میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں, با جماعت پڑھتا ہوں, تو بھی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو. جہاں آپ نے بولا نا کہ میں اوابین پڑھتا ہوں, تو ماحول میں اپنے کہ میں اتنے عرصے سے اوابین پڑھتا ہوں, تو لوگ متاثر ہوں گے. اشراق چاش پڑھتا ہوں تو متاثر ہوں گے. میں تلاوت کرتا ہوں اتنی تو متاثر ہوں گے. اتنے درود شریف پڑھتا ہوں تو متاثر ہوں گے. اس لیے مطلب یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. اب جیسے کہ میں نے اتنے درود شریف پڑھے, آپ کو تحفہ. میں نے اتنے قرآن کریم ختم کیے, آپ کو تحفہ. میں نے رجب شعبان کے روزے رکھے, آپ کو تحفہ. واٹ از دس؟ جیب میں ہاتھ ڈالنا یار, میرے کام آئے گا تحفہ. تو وہ تحفہ اگر مراد ایصال ثواب ہے تو آخرت میں کام تو آئے گا. لیکن وہ جس کو بتانا کیا ضروری ہے. اچھا, بتانے میں حرج بھی نہیں ہے, لیکن خطرات بہت ہیں چاروں طرف. خطرات کے جالیں, علم اتنا ہے نہیں, اور صحبتیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ جو ہمیں مطلب اس طرح کا ذہن بناتا رہے. بلکہ اس طرح کا ذہن بنانے والا بھی بعض اوقات پسند نہیں آتا. یہ بھی آپ کو بتا دوں, ہے نا. اے راست گوئی کیا قہر ہے تو, اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو. یعنی اے سچائی تو بھی بڑا قہر ہے, بہت ہیوی ہے تو, سمجھ میں نہیں آتی. اے حق کی تلخی, اے سچائی کی کڑواہٹ کیا زہر, تو بھی زہر ہے زہر میرے لیے. ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. حالانکہ سمجھانے والا ہمارا محسن ہے, لیکن نہیں اچھا لگتا. آج اگر ہم کو کوئی کہے کہ بھائی تمہارے وہ اے بھائی آپ کے کپڑے پر بچھو ہے, تو آپ یوں کرو گے تو بچھو گرے گا, اس کو مارو گے اور اس کے ہاتھ جوڑو گے, پیر پکڑو گے, یار شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے بچا لیا, ہے نا. اس سے خوش ہوں گے آپ. اگر اسی طرح کوئی آپ کو قبر کے بچھو سے بچائے, جہنم کے سانپ سے بچا, تو یار وہ اچھا نہیں لگتا, ہے نا. ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. اب یہ بچھو ہو سکتا ہے آپ کو نہ کاٹتا, خود ہی چلا جاتا. کاٹتا تو زیادہ تکلیف پہنچاتا, بہت زیادہ کر کے تو جان لے لیتا, اور کیا کرتا, ایمان تو نہیں لے سکتا. لیکن گناہ کفر کے قاصد ہے, یہ بزرگوں کے قول ہے اس طرح. یعنی گناہ اتنا خطرناک ہے جو جہنم کی آگ میں گرائے گا, سانپ اور بچھوؤں کے حوالے کرے گا. یہ سانپ بچھو دنیا کے کچھ بھی نہیں ہے جہنم کے سانپ بچھوؤں کے مقابلے میں. تو جو ہمیں نصیحت کرتا ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے, اچھائی کی طرف بلاتا ہے, گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ حقیقت میں یہ ہمارا محسن ہے. یہ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں, اس کے لیے جتنا مطلب یعنی کہ دعائیں دیں, یہ کم ہے. تو یوں مطلب ہمارا مطلب انداز جو ہے نا اللہ کرے زندگی کا بدل جائے, تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو تجھے نصیحت کرے, یہ عربی مقولہ ہے, جو تجھے نصیحت کرے وہ اس سے بہتر ہے, اس سے بہتر ہے. جو تجھے نصیحت کرے وہ اس سے بہتر ہے جو تیری تعریف کرے. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس چیز یعنی لوگوں کا برتاؤ, اس کے نظارے ہمارے معاشرے میں بھی عام نظر آتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنے منصب اور مقام جب تک کوئی اپنے منصب مقام و مرتبے پر قائم ہے, تب تک لوگ اس کی جی حضوری کرتے ہیں. اور جب اسے معزول کر دیا جائے یا اس کا مرتبہ کم کر دیا جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں, اس کی طرف توجہ تک نہیں کرتے, اور اس کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں گویا اسے پہچانتے بھی نہیں. تو یہ دنیاوی منصب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اولیاء کرام جو ہیں نیک بندے اللہ کے, ان کی بس دنیا میں بھی سمجھو کہ اللہ پاک نے ان کو نوازا, تو آخرت میں بھی ان کو نوازا, دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو نوازا. مرشد غوث پاک کتنے عرصہ ہوا ہمارے دلوں پر حکومت ہے, حضور خواجہ غریب نواز ہے نا ہمارے دلوں پر راج کر رہے ہیں. امام احمد رضا خان ابھی ماضی قریب کے کیسی ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, فضائل بیان کرتے ہیں,
اور ولی کامل تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, عاشق رسول تھے, اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں اتارتا ہے. آج خود کوئی مطلب یہ نہیں کہ کروڑوں اربوں خربوں روپے سے یہ چیز نہیں خرید سکتا جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے, اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ نعمت ان کے پاس رہتی ہے جو بڑے بڑوں کے پاس نہیں رہتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک ہم سب کو حب جاہ سے محفوظ رکھے. امیل سنت سے عرض کروں گا کہ ہم سب کو توبہ بھی کروائیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بھی بنا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا, اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان عالی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. اللہم آمین. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اللہم اختم لنا بخیر. اللہم ادخلنا الجنة الفردوس. اللہم ادخلنا الجنة الفردوس. اللہم ادخلنا الجنة الفردوس. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان شریف کا 23واں روزہ بھی ختم ہونے پر ہے. مولا کریم جمعے کا دن ہے. آئے اللہ پاک تو جمعے کی ہر گھڑی میں بے شمار گناہگار جہنم سے آزاد کرتا, ان کی مغفرتیں کرتا. اے اللہ پاک روزانہ افطار کے وقت بھی 10 لاکھ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اے اللہ پاک ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا ہوا. پروردگار عالم آج تک جتنوں کو تو نے بخش دیا ان کا واسطہ ہمیں بھی بخش دے. یا اللہ پاک جتنوں کو جہنم سے آزادی ملی ان کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما. الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے. الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے. مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب. مجھے رہائی کا پروانہ
ہو عطا یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ پاک نمازوں میں دل لگا دے، روزوں میں دل لگا دے، تراویح و تلاوت میں دل لگا، اے اللہ پاک درود و سلام پڑھنے میں دل لگا دے، یا اللہ پاک نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، یا اللہ پاک نیکیوں سے سچی محبت ہو جائے، گناہوں سے حقیقی نفرت مل جائے، اے اللہ پاک بری صحبتوں سے بچا، برے دوستوں سے بچا، اے اللہ پاک صرف نیکوں سے دوستی ہو، عاشقان رسول کی صحبت ہو، اے اللہ پاک ہم ہر وقت نیکیاں کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، تجھے راضی کرنے کے کام کرتے رہیں، تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں اور تیرے محبوب کی سنتیں عام کرتے رہیں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ تو بس رہنا سدا راضی نہیں رہنا بے ناراضی، تو ناخوش جی سے وہ برباد ہے تیری قسم مولا، دوزخ سے آزادی کا سائل ہو، مگر رمضان کے صدقے میں برباد کرم مولا۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ پاک بے روزگاروں کو روزی ملے، عافیت والی حلال روزی ملے، اے اللہ پاک جو تنگ دست ہیں فراغ دست ہو جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے نصیب ہوں، یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، اے اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں، الہ العالمین مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، یا اللہ پاک بے پردگی کا خاتمہ ہو، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے، الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے مل جائیں، یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، گھروں کے جھگڑے ختم ہوں، یا اللہ پاک محبتوں کے رشتے مضبوط بنے، نفرتوں کے خاتمے ہوں، الہ العالمین ہم سب ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں، خیر خواہ بن جائیں، یا اللہ پاک ہمارا اخلاق سنور جائے، غصے کی عادت نکل جائے، چڑچڑا پن ختم ہو جائے، یا اللہ پاک ہمیں مسکراہٹ کے ساتھ مسلمانوں سے ملنا نصیب ہو، لوگوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے کی سعادت ملے، جائز طریقے پر ہم مسلمانوں کو خوش کرنے والے بنے، یا اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو ہم توڑنے سے بچیں۔ محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یا اللہ پاک تیرے کرم سے 23واں روزہ افطار کرنے کی سعادت ملی، اے اللہ پاک افطار کے بعد دعا قبول فرماتا ہے، مولا کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، یا اللہ پاک جہنم سے آزادیوں کا اشارہ چل رہا ہے، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، اللہم اجرنی من النار،
اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار۔ اے اللہ پاک، نہ جانے کتنے مریض اس وقت دعاؤں میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہوں گے، اے اللہ پاک ان سب کو شفا دے۔ مریضوں کے نمائندے بھی آئے ہوں گے، یا اللہ پاک ان کے مریضوں کو صحت دے۔ الہ العالمین، حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین میں جو بھی پریشان حال ہیں خوشحال ہو جائیں، سب پر رحمت کی نظر ہو جائے، سب کی بگڑی بنا دے میرے مولا، جن کی بنی ہے بنی رہے، جن کی بگڑی ہے بن جائے۔ الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ پاک سب کو پکا نمازی بنا دے، ہمارا بچہ نمازی ہو جائے، سنتوں کا پابند ہو جائے، سچا عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت بن جائے، عاشق اولیاء کرام بن جائے۔ اے اللہ پاک ہم سے وہ کام لے جو تجھے پسند آئیں، اے اللہ پاک اپنی ناپسند کے کاموں سے بچا، یا اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہم صرف وہی کام کریں جس میں ثواب ملے۔ اے اللہ پاک فالتو کاموں سے بچا، فضولیات سے بچا، فضول بولنے سے بچا، یا اللہ پاک کم گوئی کی سعادت دے، یا اللہ پاک خاموشی کی سعادت دے کہ برا بولنے سے بچے، فضول بولنے سے بچے، بات کریں تو صرف اچھی بات کریں، نیک بات کریں، اے اللہ پاک صرف وہی بات کریں جو تیری رضا کے مطابق ہو۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اچھا کر دے، یا اللہ پاک جو عرض کیا وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت